قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، آج کی جو تاریخ ہے 15 اگست کی یہ تاریخ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک خاص اہمیت رکھنے والی تاریخ ہے کہ ہمارے ملک میں اس دن کو خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اور جو ہے اس دن ایک خاص انداز سے خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اب چند باتیں ہمیں یہاں سمجھنی ہے۔ ایک یہ کہ یہ جو خوشی حاصل ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، کیا تاریخ ہے، اور کن وجوہات کی بنیاد پر یہ خوشی ملی۔ دوسرا یہ کہ آج جو خوشی منانے کا جو مخصوص طریقہ ہے وہ شریعت کی نظر کے اندر کیسا ہے۔ کیا ہم جھنڈے کو سلامی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم جھنڈے کے سامنے دونوں ہاتھ جو ہے جوڑ کر تعظیم میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم جھنڈے کے سامنے جھک سکتے وغیرہ وغیرہ؟ یہ جو کام کیے جاتے ہیں یہ شریعت کی نظر میں کیسے ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ایک اصولی بات یاد رکھو کہ زندگی میں جو بھی خوشی کا موقع ہو، وہ خوشی کا موقع ایک لمحے کا ہو، چند لمحوں کا ہو، دن بھر کا ہو، وہ خوشی کے پیچھے ایک بڑی قربانی، ایک بڑی مشقت اور ایک بڑا جو ہے یوگدان جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی خوشی ہو، مثال کے طور پر کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ پیدا ہونے کا جو لمحہ ہوتا ہے اور وہ جو خبر اس کے باپ کو، اس کی ماں کو، اس کے دادا دادی کو، نانا نانی کو اور خاندان کے دیگر افراد کو جب پہنچتی ہے تو ایک خوشی کا ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن یہ خوشی کا جو لمحہ ہے، اس لمحے کے پیچھے اگر قربانی دے کے تو اس بچے کی آمد پر خوشی منائی جا رہی ہے، اس کی ماں کی اتنی قربانی ہے کہ 9 مہینے تک اس نے اس کو پیٹ کے اندر پالا ہے اور قدم قدم پر مشقت اٹھائی ہے، یہاں تک کہ اس کو جنم دینے کا جو درد ہوا ہے وہ درد ذے کہلاتا ہے۔ وہ درد کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پھر اور اگر تاریخ دیکھی جائے تو اور بھی زیادہ قربانیاں جو ہے سب کی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جا کر بچے کی ولادت کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لو، ہر خوشی کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ تو 15 اگست کو ہندوستانیوں کو جو خوشی حاصل ہوئی ہے اس کا پیچھا اگر ہم دیکھیں اور اس کا جو ہے پیچھے کا جو ہے زمانہ اگر ہم دیکھیں تو اس خوشی کے پیچھے بھی ایک بڑی قربانی چھپی ہوئی ہے، اور آج بدقسمتی سے اس قربانی کو چھپانے کی، اس کو بدلنے کی اور اس کی شکل بگاڑ کر پیش کرنے کی ناجائز کوشش موجودہ حکومت کر رہی ہے، یا یہ کہ موجودہ حکومت کے سہارے سے اور سپورٹ سے، یا کم سے کم یہ کہ موجودہ حکومت اس کو برا نہیں گردان رہی ہے، اس لیے دشمن اور جو ہے شر پسند لوگ اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جملہ یاد رکھو، عمومی طور پہ سارے دنیا کے مسلمان وہ علماء کی قربانیوں سے اور علماء کی محنت سے اور علماء کی جد و جہد سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ خصوصیت کے ساتھ ہندوستانی مسلمان بلکہ ہندوستانی پوری قوم علماء کی قربانی سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے الگ نہیں کر سکتی۔ علماء نے قربانیاں دے کر ان کے دین کو سنوارا ہے، دین کو سنوارنے کا طریقہ بتایا اور جنت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ اسی جگہ علماء کرام نے دنیا میں جینے کے لیے راحت اور امن اور سہولت کا سامان تیار کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔
لہٰذا 15 اگست ہم اس لیے مناتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو برطانوی سامراج اور برٹش حکومت سے ہندوستانی لوگوں کو آزادی ملی، اور یہ آزادی کا دن 15 اگست منایا جاتا ہے کہ یہاں سے ہم کو آزادی ملی۔ اور جیسے میں نے بتایا یہ آزادی کے پیچھے قربانی ہے، تو یہ قربانی کا سلسلہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بیجا نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانی ہندوستان کی ہر قوم نے دی ہے، بلا تفریق مذہب اور نسل۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کے قربانی دی ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بجا ہے کہ جتنی قربانی اس سرزمین کو انگریزوں کے پنجے سے آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں کی اور خاص طور سے علماء اکرام کی لگی اتنی کسی کی نہیں لگی، بلکہ یہ تاریخ کی ایک سچی حقیقت ہے کہ 1857 کے بعد اور 1857 کے وقت سے تو ساری قومیں ہندوستان کو آزاد کرنے میں جد و جہد میں اپنی اپنی طاقت اور اپنے جو ہے قوت اور اپنے جذبے کے ساتھ لگی ہے، لیکن 1857 سے پہلے صرف اور صرف مسلمان اور خاص طور سے علماء اکرام نے آزادی کی جد و جہد کی ہے۔ بلکہ ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ ہندوستان کی عمومی جو ہے نسل اور قوم جو ہے انگریزوں کے چال کو، انگریزوں کے مقصد کو نہیں سمجھتی تھی۔ 1498 سے انگریزوں کا ہندوستان میں بغرض تجارت اور بزنس کے آنا شروع ہو گیا، آمد ہو گئی، لیکن اب یہ تجارت کی غرض سے آتے تھے اور چاہتے تھے اور ان کا ایک سلسلہ جاری رہا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام تک ان کا سلسلہ جو ہے وہ کمزور تھا، لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان کے اندر بنیاد پڑی، اب انگریزوں کا جو ہے تسلط جو ہے ہندوستان کے اوپر اور ان کے قدم جو ہے مضبوط ہو گئے۔ سب سے پہلے انگریزوں کی چال کو، انگریزوں کے مقصد کو اور انگریز ہندوستان کے اندر کس غرض سے آ رہے ہیں اس کو اگر لوگوں کے سامنے اجاگر کیا ہے تو مجدد الف ثانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ مجدد الف ثانی سر احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ جب لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ انگریز جو آئے ہیں تم اس کو تاجر سمجھتے ہو، ان کو بزنس مین سمجھتے ہو، یاد رکھنا ان کی نیت تمہاری سرزمین کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ تو ہندوستان کے اندر قدم جما کر یہاں پر حکومت جما کر تم پہ راج کرنا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ ایک چھوٹی سی کمپنی اور ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر زندگی بسر کرنے والے یہ تھوڑے سے انگریز اتنے بڑے سامراج کو اکن ہندوستان کو اکن بھارت کو کیسے قبضے میں لیں گے۔ اس وقت انہوں نے یہ بات کو نہیں سمجھا تھا، لیکن انگریز پے در پے، اور یاد رکھنا محققین تاریخ دانوں نے اور محققین علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کا مقصد یہ تجارت کرنا، گرم مسالے اور دوسری اشیاء کو بیچنا اور یہ تھا تو یہ تم غلط ہو۔ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کا بنیادی مقصد یہ ہندوستان کو اسپین بنانا اور اندلس کی تاریخ دورانا تھا کہ اندلس جہاں پر مسلمانوں کی 800 سال حکومت تھی، اس کے بعد جب حکومت بدلی ہے تو مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دیا گیا، یہاں تک کہ مسجد اذانوں کو ترسنے لگی۔ ان کے مقاصد اور ان کا مقصد بنیادی یہی تھا کہ ہندوستان کے اندر آ کر اسلام کو ختم کر دیا جائے اور ان کے مذہب عیسائیت کی جو ہے تبلیغ کی جائے اور اس کو پھیلایا جائے۔ یہ سارے مقاصد علماء اکرام شروع دن سے سمجھ رہے تھے، لہذا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ یہ جد و جہد کرتے رہے اور کہتے تھے کہ انگریزوں سے ویوار نہ کرو، ان کو مضبوط نہ ہونے دو، وہ اپنی جد و جہد میں لگے رہے۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات کو ٹھکرایا، چند لوگوں نے بات کو سمجھا، لیکن یہ فکر انہوں کے دل کے اندر زندہ رہی، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہی فکر جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اندر منتقل ہوئی۔ شاہ محدث دہلوی
ولی اللہ صاحب اس جد و جہد کو آگے کرتے رہے اور انگریزوں کے چال کو اور انگریزوں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہے، اور جب تک حیات رہے ان کے فریب سے ہندوستانی قوم کو بچانے کی فکر کرتے رہے۔ اور جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے یہ ولولہ اور یہ فکر اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے گئے، بلکہ اپنے جانشین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر گئے۔ اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر انگریز اپنے پنجے جبا چکے تھے اور انگریزوں کا مقصد ظاہر ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے ان کے خلاف جنگ کا فتویٰ دینے والے اور جہاد کا فتویٰ دینے والے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ یہ دلی کے اوپر قابض ہو گئے، دلی کے اوپر قابض ہو گئے اور دلی کے اوپر انہوں نے اپنا پرچم لہرا دیا۔ اس دور میں یہ بات کہی جانے لگتی تھی کہ بادشاہ کی حکومت تو دلی کے باہر تک ہے، باقی پورے ہندوستان کے اوپر جو ہے یہ انگریزوں کی حکومت آ چکی ہے، اور مغلیہ سلطنت کا دور ختم، راجہ مہاراجاؤں کا دور ختم، جتنے چھوٹے چھوٹے راجہ مہاراجا تھے وہ بھی ختم، پیشوائے ختم، مغلیہ سلطنت کا دور ختم۔ اور ان کا مقابلہ علماء کرام کرتے رہے۔ انہی مجاہدین میں ایک نام ٹیپو سلطان کا ہے کہ 1799 کے اندر اپنے علاقے کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ان سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ انگریزوں سے لڑتے لڑتے جو ہے دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ٹیپو شہید کو وہ رعب عطا کیا تھا کہ جب وہ مر چکے تھے، شہید ہو چکے تھے اور زمین پہ پڑے تھے، تب بھی انگریزوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی فوجی کے قریب چلا جائے۔ شاید ہندوستان کی سرزمین پر یہ واحد ایسا بندہ ہے کہ جس کا رعب اس کی لاش کے ساتھ بھی باقی تھا۔ انگریزوں نے کچھ چیزیں پھینک کر معلوم کیا کہ اس کی روح نکل گئی ہے، باقی ہے، اس کے بعد قریب گئے۔ اور یاد رکھنا راجہ مہاراجا تو بہت سارے تھے، لیکن انگریز کے آنکھوں کا کاٹا اور انگریز کے راستے کا روڑا اگر کوئی کسی کو سمجھتے تھے تو ٹیپو شہید کو سمجھتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے ختم کرنے کو یہ اپنا جو ہے بڑا مقصد سمجھتے تھے، اور جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئی ہر طرح سے آزاد ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 کے لگ بھگ فتویٰ دیا، اور ملک بھر کے اندر علماء کرام اور مسلمان اس کو لے کر فکر مند ہوئے، یہاں تک کہ 1818 کے اندر شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے طول و عرض کے اندر بڑا سفر کیا، اور سفر کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے اوپر لوگوں کو ابھارا، اور ایک جو ہے جماعت تیار کی، ایک تحریک چلائی، ایک فکر کی، جس کے نتیجے کے اندر بالاکوٹ کے اندر ایک بڑی جمعیت جمع ہوئی جس نے انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ لیکن اللہ کو جو منظور تھا کہ یہ لوگ مغلوب ہوئے اور مغلوب ہو گئے، اور اسی جنگ کے اندر شاہ اسماعیل شہید اور جو ہے حافظ احمد شہید یہ دونوں کام آئے، یہ دونوں بھی شہید ہو گئے 1831 کے لگ بھگ۔ اب اس کے بعد جو کارکن ان کی محنت سے تیار ہوئے تھے، ان کی تپش جنگ ہارنے کے بعد کم تو ہوئی تھی، لیکن چنگاریاں بجھی نہیں تھی۔ اس نے اور آگے کام بڑھایا اور بھی قوم کے لوگوں کو شامل کیا، یہاں تک کہ 1857 کے اندر یہ فکر کی گئی کہ یک بارگی انگریزوں سے مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ 1857 کی بڑی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر کئی ہندوستانی کام آئے، اور تقریباً 2 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ اس میں سے تاریخ داں علماء اکرام لکھتے ہیں 51,500 علماء اکرام تھے۔ 1857 میں شہید ہونے والے 2 لاکھ مسلمان تھے، ان میں 51,500 علماء اکرام تھے۔
لہذا یہ 1857 یعنی 1498 سے انگریز آنا شروع ہوئے، 1500 1600 1700 1800 آتے آتے ایک زمانے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت جما دی۔ یہاں تک حقیقت میں انگریزوں کی چال کو سمجھنا، انگریزوں کا مقابلہ کرنا اور ان کو جو ہے ملک سے باہر کر کے ہندوستان کی سرزمین کو آزاد کرنے کی فکر یہ علماء کرام نے لی ہے۔ لہذا میں نے شروع میں کہا نا کہ خاص طور سے ہندوستانی قوم یہ علماء کے احسان کو بھلا نہیں سکتی، ان کے دین کو سنوارنے کے لیے بھی قربانی علماء نے دی ہے اور ان کے دنیا کو سنوارنے کے لیے بھی قربانی دنیا نے دی ہے، دنیا کے علماء نے دی ہے دنیا کے لیے، بھلا نہیں سکتے۔ اب 1857 کے بعد جو شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے، اور اس کے ٹھیک لیکن وہ چنگاری اور وہ فکریں زندہ تھی۔ تو اس کے تقریباً 10 سال کے بعد 1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دیکھنے کو تو وہ ایک مدرسہ تھا جو ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع کیا گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے تسلط سے ہندوستانی قوم کو آزادی دلائی جائے، اور انگریز جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انگریز ہندوستان کے اندر صرف حکومت کرنے یا تجارت کرنے کی غرض سے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ تو اندلس کا نقشہ دورانے کے لیے ہندوستان کے اندر آئے تھے، ان کو اسلام کو ختم کرنا تھا، اس لیے ان کی چالوں کو علماء کرام نے سمجھا تھا، اور اس کے خاتمے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی کہ ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس کے پیٹ کے اندر ہزاروں تحریکیں، ہزاروں فکریں پلے، اور وہ انگریزوں کے تسلط سے بھی جو ہے ہندوستانی قوم کو بچائے اور مسلمانوں کے ایمان و آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ لہذا 10 سال کے بعد 1867 کے اندر ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا۔ کہنے کو تو چھوٹا سا ادارہ، ایک استاد ایک شاگرد سے یہ تحریک شروع ہوئی، 10 سال کے بعد ایک تحریک قائم کی گئی، تربیت کی تحریک، اور اس تحریک کے تحت پھر جو ہے ہندوستانیوں کو اور مسلمانوں کو خاص طور سے تیار کیا گیا کہ انگریزوں سے سرزمین کو چھیننا ہے، انگریزوں سے سرزمین کو چھیننا ہے، اور جو ہے یہاں پر جو ہے اللہ کی بندگی کرنا ہے اور اپنے ایمان اعمال کو بچانا ہے۔ لہذا اس دارالعلوم کا پہلا شاگرد محمود الحسن شیخ الہند کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے آگے چل کر ایک ایسی تحریک کو وجود دیا اور ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جو معرک العراء تحریک ہے، جس کو آج بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ گرچہ یہ تحریک عملی دنیا میں اپنے اختتام کو نہیں پہنچی، اس سے پہلے انگریزوں کو اس کی اطلاع ہو گئی اور انگریزوں نے اس کو جو ہے ختم کر دیا، اور اس کے جو کارکن تھے ان کو جو ہے دباؤ کے اندر لا کر جیلوں میں قید کر ان کے جذبات کو پست کرنا چاہا، لیکن یہ تحریک عملی طور پر گرچہ اپنے انجام کو نہیں پہنچی، لیکن اس کی جو اندر کی جو چنگاریاں تھی وہ پھیلتے رہیں، یہاں تک کہ اس کے بعد جتنے بھی جو ہے خیر وجود میں آئی، یہاں تک کہ آزادی تک اس کے اثر باقی رہے۔ عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بلایا اور ایک تحریک کی بنیاد رکھنے کی بات کی، اور اس کے ساتھ اپنے اور بھی شاگردوں کو شریک کیا۔ تحریک کا مقصد کیا تھا؟ تحریک کا مقصد یہ تھا کہ پڑوس کے ملک میں افغانستان میں ایک حکومت کا قیام کیا جائے اور ہندوستان سے انگریزوں کو ختم کیا جائے، لیکن 2 باتیں یہاں پر بہت ضروری تھیں۔ اس تحریک کو چلانا ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر یہ بہت مشکل تھا، اس لیے کہ انگریزوں کا نظام ایسا تھا کہ اگر کوئی بند کمرے کے اندر بھی انگریز کے خلاف کوئی بات کرتا تھا، اور انگریز کے جاسوسی کا نظام بڑا پختہ تھا، اگر وہ جاسوس انگریزوں کی خبر جو ہے پہنچا دیتے تھے انگریزوں کے پاس، تو اس کو جو ہے اس گفتگو کرنے والوں کو بھی قید کے اندر بند کر دیا جاتا تھا۔ لہذا ہندوستان پہ رہتے ہوئے اس تحریک کو چلانا
یہ جو ہے مشکل تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ پڑوس میں جو اسلامی حکومت ہے یعنی خلافت عثمانیہ جو ترکی کے اندر قائم تھی، اور یوں سمجھ لو کہ جو ہے یہ بالکل جو ہے خلافت عثمانیہ کا آخری دور تھا اور آخری سانسیں خلافت عثمانیہ لے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود برطانوی سامراج کو آنکھیں دکھانے کا کام اگر کوئی کرتا تھا تو خلافت عثمانیہ کرتی تھی، ترکی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے جرمنی وغیرہ دوسرے ممالک تھے جو ان سے اختلاف رکھتے تھے، لہذا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ یہ تحریک ہندوستان میں رہ کر چلانا مشکل ہے، دوسرا پڑوس سے طاقت لیے بغیر یہ چیزیں مشکل ہیں، کیونکہ آگے چل کے جب ان سے مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے عسکری طاقت اور جو ہے ساز و سامان کی اور ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی، وہ ہم یہاں نہیں تیار کر سکتے، اس لیے اس کو باہر سے منگانا پڑے گا۔ اس لیے تحریک کا مقصد یہ بنا کہ انگریز سے ہندوستان کو پاک کرنا، طریقہ کار یہ بنا کہ ایک مزید حکومت کا قیام کیا جائے، اس میں عہدے تقسیم کیے جائے اور اس حکومت کے ذریعے سے برطانوی سامراج کو ختم کیا جائے۔ لہذا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کابل روانہ کیا۔ اور یہ کون سا دور ہے؟ یہ 1914 کا دور ہے، جب عالمی جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار چھڑ چکا ہے، اور یہ جو پہلا ورلڈ وار تھا، پہلی جنگ عظیم تھی، اس کا سب سے بنیادی مقصد تھا خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا۔ تو جب پہلی ورلڈ وار چھڑ چکی تھی تو اسی وقت ہمارے اکابر علماء اکرام نے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے ہندوستان کو برطانیہ سے چھٹکاری دینے کا، ان کی سامراج سے چھٹی دینے کا، لہٰذا یہ تحریک چالو ہے۔ اور یہ تحریک کے جو بھی باتیں تھیں وہ ایک، ابھی جیسے کابل کا جو امیر تھا حبیب اللہ خان کو اس تحریک میں شامل کرنے کے لیے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو روانہ کیا۔ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ 6-7 سال وہاں رہے کابل کے اندر، اور جانے کا سفر بھی جو ہے بلوچستان کے جنگلوں سے جو ہے بیابان سے تکلیفیں اٹھا کر پہنچے کہ کئی انگریزوں کو خبر نہ ہو جائے، اور وہاں پر بھیجا، اور خود جو ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز سے اقدس کا سفر کیا، اور حجاز کے اندر مکہ مدینہ کے اطراف میں رہ کر انہوں نے اس بات کی فکر کی کہ ترکی کے سلطان عبد الحمید جو بھی اس وقت تھے، سلطان عبد الحمید ثانی، ان سے رابطے قائم کیے جائیں۔ اور جرمنی کے اندر انہوں نے چند لوگوں کو بھیجا، اس میں کچھ مسلمان تھے کچھ غیر مسلم تھے، تو ایک ٹیم ان کی جرمنی وغیرہ گئی، ایک ٹیم عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کابل پہنچے۔ کابل جانے کا مقصد یہ تھا کہ حبیب اللہ خان جو امیر افغانستان ہے اس کو اس تحریک میں شامل کیا جائے۔ اسی طریقے سے جرمنی کے اندر بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کی طاقت حاصل کیا جائے، اور ترکی کے لیے خود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حجاز میں رہ کر کام کرنے لگے تاکہ ترکی کو شامل کیا جائے، اور یہ سب کی طاقت اور اندر کی ہندوستان کی طاقت کا استعمال کر اس سرزمین سے انگریزوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اور یہ سارے خط جو جاتے تھے وہ ریشم کے کپڑوں کے اوپر جاتے تھے، ریشم کے، وجہ اس کی یہ تھی کہ سادے کاغذ پہ جو چیز لکھی جاتی ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے، اور ریشم کے اوپر جو چیز لکھی جاتی تھی وہ صاف جلدی نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس تحریک کا نام ریشمی رومال تحریک رکھا گیا، ریشمی رومال تحریک رکھا گیا۔ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے وہاں کابل کے اندر، 2-3 افراد جرمنی پہنچے، ہوا یہ کہ جو جرمنی وغیرہ گئے تھے وہ پکڑے گئے، انگریزوں کے قبضے میں آ گئے، ٹھیک۔ ادھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ زمانہ ایسا تو نہیں تھا آج کے زمانے کی طرح کہ میسج ہو جائے چند سیکنڈ میں ساری دنیا کے اندر خبر چلی جائے، نہیں، وہاں تو ایک ہی راستہ تھا، خط و خطابت کا، خط جاتے تھے، فون وغیرہ کوئی سسٹم نہیں تھا۔ یہ اپنے کام میں لگے ہیں، یہ اپنے کام میں لگے، میں نے کہا نا 7 سال تقریباً عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنی محنت کے اندر انہوں نے حبیب اللہ خان کو ایگری کر لیا تھا اس تحریک کے لیے کام کرنے میں، لیکن ادھر ہوا یہ جرمنی وغیرہ جو پہنچے تھے وہ پکڑے گئے انگریزوں کے ہاتھ۔ ادھر ہوا یہ کہ
عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 خط لکھے ریشمی رومال کے اوپر، اور اس کے اندر حضرت کو اطلاع دینی تھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، کہاں پر؟ حجاز مقدس کے اندر، مکہ میں۔ وہ خط جو 3 لکھے تھے اس کا مضمون یہ تھا، اس میں یہ اطلاع تھی کہ جرمنی وغیرہ کی جو اپنی فکریں تھی وہ کارکن پکڑے جا چکے ہیں، اور ادھر کابل کے اندر بھی حال یہ ہے کہ پہلے شریف مکہ، یہ پہلے جو ہے کابل کے امیر نے حامی بھری تھی، بعد میں انگریزوں کے دباؤ میں آ کر اس نے بھی کیا کیا ہے، قدم پیچھے لے لیا ہے۔ بہرحال یہ خط جب گئے، یہ خط پکڑے گئے انگریزوں کے ہاتھ، تو انگریزوں نے ادھر عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی دباؤ ڈالا، جرمنی وغیرہ کے لوگوں کو تو دبوچ چکے تھے، اس کے علاوہ جتنے کارکن پھیلے ہوئے تھے سب کارکن کے اوپر دباؤ ڈالنے کی فکر کی، اور خود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو ہے نا، یہ کابل سے جب یہ خط چلے تھے بیچ میں پکڑے گئے، تو اس وقت کے پنجاب کی عدالت کے اندر یہ پیش ہوا، اور اس وقت اس کانگریس کی عدالت کے اندر اس کو جو ہے ریشمی رومال تحریک کیس کے نام سے درج کیا گیا، اور ان کے اوپر مقدمے چلے، اور ادھر سے جو ہے ایف آئی آر درج ہوئی، اور جو ہے ادھر سے جو ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑنے کا آرڈر نکلا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑانے کے اندر ایک نامعقول مسلمان شریف مکہ حسین نے ساتھ دیا، انگریزوں کے ہاتھوں پکڑایا، یہاں تک کہ 1916 یا 17 کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پکڑے گئے، اور مالٹا کی جو ہے جیل کے اندر جو ہے قید کر دیے گئے۔ آپ کے ساتھ شیخ الاسلام بھی تھے، آپ کے شاگرد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی چند علماء اکرام تھے، اس میں سے ایک عالم دین کا وہی مالٹا کی جیل کے اندر انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ مالٹا کے نام سے ہی جو ہے مشہور ہوئے۔ باقی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 1920 تک جو ہے ان کے قید میں رہے، اس کے بعد رہائی لے کر آئے، اس کے بعد بھی جو ہے جدوجہد جاری رہی، یہاں تک کہ اسی وقت سے اس کے بعد جب یہ تحریک چلی، یہ تحریک کا آغاز ہوا 1914 کے اندر، یہ تحریک چلی، یہ تحریک اپنے کمال کو نہیں پہنچی۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر یہ تحریک اپنے کمال کو پہنچ جاتی، اپنے انجام کو پہنچ جاتی، اور واقعتاً ادھر سے افغانستان سے حبیب اللہ خان کی طاقت، جرمنی سے ہتھیار وغیرہ کی طاقت، اور ترکی سے خلافت عثمانیہ کی طاقت ملتی، اور ادھر حجاز وغیرہ سے پوری طاقت مل کے اگر یہ ریشمی رومال کا مقصد پورا ہوتا، تو ہندوستان کی آج کی جو تاریخ ہے وہ کچھ اور ہوتی۔ آج تو ساری قربانیاں ہم نے دے دی، گردنیں کٹا دی۔ 1857 میں 51,500 علماء اکرام کا اور 2 لاکھ مسلمانوں کا خون بہا ہے، اس کے باوجود آج قدم قدم پہ مسلمانوں کو اس سرزمین کے اندر ثبوت دینا پڑتا ہے، اپنے وفاداری کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ بیوقوف ہے وہ لوگ جو دشمنوں کے ثبوت مانگنے پہ ثبوت دینے لگ جاتے ہیں، ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اور آج تو ہندوستان کی تاریخ بدل کر وہ ٹیپو شہید، جس کی طاقت کا اندازہ انگریزوں کو ایسا تھا کہ سب سے بڑا اپنے راستے کا روڑا وہ ٹیپو شہید کو سمجھتے تھے، آج یہ دشمن سرپشن اور بھگوا آتنگی جو ہے ان کی شبیہ کو خراب کر کے پیش کر رہے ہیں۔ احسان فراموش بنے ہیں، یہ احسان فراموش، احسان ہے علماء اکرام کا ہندوستان کی قوم پر، احسان ہے، احسان۔ ارے یہ کبھی خوابوں میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ آزادی بھی لی جا سکتی ہے اگر علماء اکرام نہ ہوتے۔ ان کو آزادی کا خواب دکھانے والے، آزادی کا رستہ بتانے والے، اور آزادی کے جو ہے طریقے بتانے والے ہی علماء اکرام ہیں۔ اگر علماء اکرام جدوجہد نہیں کرتے، سن لو، اور اگر مسلمان جدوجہد نہیں کرتے تو آج بھی یہ ہندوستانی قوم انگریزوں کے دباؤ میں ہوتی۔ جو میں نے کہا نا 15 اگست کی ایک خوشی، اس کے پیچھے یہ 1500 سال سے لے کر جو ہے 2000 تک، 1947 سے کی قربانی لگی ہے مسلمانوں کی۔ اس کے بعد 1919 میں جب ریشمی رومال تحریک تقریباً فیل ہو چکی، لیکن اس کے نتائج باقی تھے، اسی کے نتیجے میں 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام ہوا۔
اور جو آج بھی الحمدللہ آزادی دلانے کے بعد آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے۔ جمعیت علماء کا قیام ہوا اور جمعیت علماء نے اپنے سامنے آنے والے جو بھی تقاضے تھے، جو ملک کے حق میں، ملک کے مسلمان اور عام انسانیت کے حق میں بہتر تھے، وہ فیصلے لیے، وہ قربانیاں دی، وہ جد و جہد کی، یہاں تک کہ 1947 کو آزاد ہو گیا۔ اور جو دن آزادی کا چنا گیا، فیصلہ کیا گیا، وہ تھا 15 اگست۔ اس لیے یہ ہندوستانی قوم اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے 15 اگست کو خوشیاں مناتی ہے۔ آج کی یہ کیا کہیں گے ان کو، احسان فراموش قوم یا غافل قوم کی مثال ایسی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک گھر کا دروازے کی چابی دی گئی، یہ ایک دن جا کر وہ چابی کھول کے گھر میں گھس جاتی ہے اور گھر کو اپنا سمجھنے لگتی ہے، لیکن کبھی اس بات کا خیال نہیں کرتی ہے کہ یہ گھر اس جگہ پر اتنی حسن خوبی کے ساتھ کہاں سے بنا، کس نے بنایا، کہاں سے مال آیا اور کن کن کی قربانیوں سے یہ گھر بنا ہے۔ اسی طرح میرا، آپ کا اور جو ہے پوری ہندوستانی قوم کا حال ہو چکا ہے کہ 15 اگست کو چابی تو آزادی کی لے لی، لیکن اس کے پیچھے علماء اکرام کا کتنا خون بہا ہے اور مسلمانوں کی کتنی قربانی لگی، اس کو بھلا دیا ہم نے۔ میں جب تک اسکول میں تھا، صاف کہتا ہوں، مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ جو نعرہ ہے کہ مسلمان کے دو ہی استان، پاکستان یا قبرستان، یہ سچ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے بتایا یہی گیا تھا کہ بھئی آزادی کے ہیرو تو مسلمان ہے ہی نہیں، بس ایک آدھ نام جو ہے مولانا آزاد وغیرہ کا قریب کا کسی کا بتا دیا جاتا تھا، یہی بتا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب میں مدرسے کی دامن میں گیا، وہاں پر میں نے علماء اکرام کی کتابیں کھولی اور جب رشمی تحریک مجھے معلوم پڑی اور جب سید اسماعیل شہید کا اور شاہ ولی اللہ کا اور جو ہے مجدد الفسانی کی فکریں جب معلوم پڑی اور جب جمعیت علماء کا قیام معلوم پڑا اور جب مدنی صاحب کی قربانیاں معلوم پڑی اور شیخ الہند کی قربانیاں اور علماء اکرام کی قربانیاں معلوم پڑی، جب 1857 میں نے پڑھا اور جب اسی طرح جو ہے مالٹا کے منظر میرے سامنے آئے اور جو ہے بالا کوٹ کی گھاٹیاں جب میرے سامنے آئی، جب مجھے پتا چلا کہ چمن کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے یہ اہل چمن ہم سے، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ آج اپنی نسلوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مسلمانوں کی قربانیاں اور علماء کی قربانیاں کی اصل وجہ دین اور ایمان کی حفاظت تھی۔ مجدد الفسانی سمجھ چکے تھے کہ یہ انگریز ایمان کے لٹیرے ہیں، انہوں نے ضمناً دنیا تو روٹا، انہوں نے ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلائی جاتی تھی، ہندوستان جا کر عام آدمی بھی جو ہے آرام سے کھا پی لیتا تھا، اس نے سب کو لوٹا، اس نے سب کو لوٹا، ہندوستانی قوم کی ذہنیت غلامی کی بنا کر رکھ دی، یہ ساری چیزیں کی، لیکن اصل مقصد اس کا ایمان کو لوٹنا تھا۔ یہ چیزیں ہمارے اکابرین سمجھتے تھے، شاہ ولی اللہ سمجھتے تھے، مدنی خاندان سمجھتا تھا اور شیخ الہند سمجھتے تھے، شیخ الاسلام سمجھتے تھے، شاہ اسماعیل شہید سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے جد و جہد کی اور مسلمانوں کے اور اسلام کی حفاظت کے لیے جو ہے جہاد کے فتوے نافذ کیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے طور و عرض کے اندر سفر کیا اور کامیاب کیا، یہاں تک کہ انگریزوں کے پنجے سے چھڑا کر رہے۔ بالکل ہم بے انصاف نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کی بھی ضرور تذکرہ کریں گے جنہوں نے بعد میں چل کر اس حقیقت کو سمجھ کر ان تحریکوں میں یا اس کے علاوہ اپنی اپنی تحریکیں قائم کر کے ملک کو آزاد کرنے کی فکریں کی ہے۔ ان کی قربانیاں، ان کی جد و جہد اپنی جگہ ہے، لیکن شروع دن سے آخری دن تک مسلمانوں نے اور خاص طور سے علماء کرام نے جو ہے اس ملک میں امن و امان کو قائم کرنے کی فکر کی ہے۔ بلکہ آج بھی جو لوگ سطح کے اور جو ہے حکومت کے نشے کے اندر مغلوب ہو کر
ہندوستان کی تاریخ بدل کر ہندو مسلم کو لڑا کر بدامنی اور جو ہے بدامنی کا ماحول قائم کرنے والے ہیں، آج بھی امن کا سامان مہیا کرنے کے لیے اور آج بھی بدامنی کو ختم کرنے کے لیے علماء اکرام جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ جمعیت علماء کو کہ بولے یہ مسلمان یہ مولانا لوگوں کو کچھ کام نہیں تھا تو بولے ایک تنظیم بنا لی اور تنظیم کے عہدے بعد کے بیٹھ چکے۔ نہیں، آج کی نہیں ہے، یہ آزادی کے پہلے ہے، آزادی کے پہلے سے ہے۔ اس لیے اپنی یہ تو بہت مختصر میں نے ایک خاکہ کھینچا انگریزوں کی آمد سے لے کر انگریزوں کے جانے تک، یعنی 1498 سے جب دو کی شکل میں 4 کی شکل میں آنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ حکومت وغیرہ کر کے ظلم زیادتی کر کے ہندوستان کو لوٹ کے یہاں تک کہ مجبور ہو گئے 1947 کے اندر یہاں سے جانے کے لیے۔ وہاں تک کا مختصر، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ علماء سے مستغنی ہم دنیا کے امن امان کے لیے بھی اور دین کے اصول کے لیے بھی مستغنی ہم نہیں ہو سکتے۔ علماء کے بغیر نہ تو دنیاوی سکون ہمیں ملے گا، نہ ہی جو ہے دین ان کے بغیر مل سکتا ہے۔ آج ایک میڈیا کے اوپر ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے اور ایک جمع بنایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی میں آڑ یہ علماء کرام ہیں، مسلمانوں کی ترقی میں آڑ جو ہے یہ علماء کرام ہیں، یہ خیال بنایا جاتا ہے اور باطل اس خیال میں کسی حد تک کامیاب بھی ہے۔ بہرحال یہ مختصر تاریخ تھی، یہ لمبے زمانے تک کی قربانی تھی جو 15 اگست کی خوشی کے دن جو ہے خوشی میں بدلتی ہے، اس کو 15 اگست کی خوشی میں بدلتی ہے۔ بہرحال یہ تاریخ کا ایک پہلو تھا جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور جس کا دورانہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ ناشکری کی عادت اس کو اپنے عارضی محسن جو انسان ہے اور دائمی اور حقیقی محسن جو اللہ ہے دونوں کی ناشکری پہ کھڑا کر دیتی ہے، دونوں کی ناشکری پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہ تاریخ دورا کر علماء اکرام کے احسان کو دورانا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے علماء نے ہندوستان میں ایمان اور اعمال کو بچانے کے لیے انگریزوں کے خاتمے کے لیے جد و جہد کی ہے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ حفاظت ہوئی۔ اب 15 اگست کا دن آیا، اب ایک حیثیت سے ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا قول و فعل، مسلمانوں کا قول و فعل یعنی جو عمل یہ کر رہا ہے یہ بھی اور جو بات زبان سے نکال رہا ہے یہ بھی شریعت کے دائرے میں ہونا بہت ضروری ہے، شریعت کے دائرے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے 15 اگست کے دن ہونے والے جتنے اعمال ہیں ان کو شریعت کی نظر میں سمجھنا یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھو کہ خوشی ہو یا غمی ہو، راحت ہو کہ تنگی ہو، خوشی ہو کہ غمی ہو، راحت ہو کہ تنگی ہو، ہر حال میں مخلوق کے حق سے بڑھ کر خالق کا حق بندے کے اوپر رہتا ہے۔ لہذا جہاں پر خالق کا حق اور بندے کا حق ٹکرائیں گا، خالق کے حق کو ادا کیا جائے گا، بندے کے حق کو دوسرے نمبر پر رکھا جائے گا، اور اگر کوئی مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں کرنا پڑے گی، مخلوق کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا، خالق کو آگے رکھا جائے گا۔ اسی اصول کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں کہ 15 اگست کے دن خوشی کے نام پہ ہونے والے چند اعمال ہیں، شریعت کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھو 15 اگست کے دن ایک چیز ہوتی ہے خوشی کا دن مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اس دن ہم کو آزادی ملی تھی، تو ٹھیک ہے، اس کو خوشی کا دن سمجھنا کوئی گناہ نہیں، شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ اس دن جو ہے چند اعمال کیے جاتے ہیں کہ حکومت نے یہ لازم کیا ہے کہ ترنگا جو ملک کا جھنڈا آزادی کے بعد منتخب کیا گیا ہے اس کو لہرایا جائے گا، پرچم کشائی ہوں گی اور سب اس کے سامنے کھڑے رہ کر جو ہے سلامی دیں گے۔ تو اب پرچم لہرانا 15 اگست کے دن، تو
تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ پرچم لہرانے میں اگر کوئی بد عقیدگی نہ ہو اور اس کے پیچھے کوئی برا عقیدہ نہ ہو اور اس کو ایک دنیاوی امر سمجھ کر اگر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لہٰذا جن لوگوں کے اوپر پرچم لہرانا لازم ہے ان کے لیے گنجائش ہے. لہٰذا کوئی اسکول والے ہیں، کوئی ادارے والے ہیں، کوئی اور تنظیم والے ہیں، ان کو اگر جو ہے اپنا ریکارڈ بتانا پڑے حکومت کو، یا اگر وہ پرچم لہرائے تو حکومت کی طرف سے ان کے اوپر دباؤ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے گنجائش اور پرچم لہرائے، کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح سلامی، ہاتھ اٹھا کر سلامی، تو دیکھو اسلام کے اندر سلام کا جو تصور ہے وہ سلامی میں نہیں پایا جاتا. اسلام کے اندر سلام کا تصور ہے کوئی مسلمان ملے تو اس کو ان مخصوص الفاظ کے ساتھ سلام کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاتھ سے سلام کرنے کا شریعت میں کوئی یہ نہیں ہے. ہاں اتنا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے ایک اتنی دوری سے گزر رہا ہو کہ اگر آپ سلام کے الفاظ اپنی زبان سے کہوں گے تو اس کو سنائی نہیں دیں گے، تو آپ اپنے سلام کے الفاظ کو اس کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے اشارہ بھی کر سکتے، جس طرح سے عام طور سے مسلمان کہتے ہیں السلام علیکم. لیکن یہ جو سلیوٹ کا طریقہ ہے، یہ اس کا اسلام کے اندر کوئی عمل اس کا ہے نہیں. لہٰذا اگر ایسے بندے جن کو جو ہے ریکارڈ بنانے کے لیے یا حکومت کی طرف سے دباؤ کی وجہ سے اسکول والے ہوتے ہیں، دوسرے ادارے والے ہوتے ہیں، ان کو اگر جو ہے یہ بتانا پڑتا ہو تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ اس کو ایک دنیاوی امر سمجھ کر جو ہے کرتے رہیں. اس کو ایک دنیاوی امر یہ کوئی عبادت ہے نہیں، یہ کوئی عبادت ہے نہیں. ہاں ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ سلامی دیتے وقت تعظیم میں جھک جانا یہ ہرگز جائز نہیں. دونوں ہاتھوں کو جوڑ دینا یہ ہرگز جائز نہیں، اور اس عمل کو نہ کرنے والوں کو حقیر سمجھنا یہ بھی جائز نہیں. ایک دنیاوی امر ہے. مثال کے طور پہ آپ کھانے بیٹھے، کوئی تنور کی روٹی کھا رہا ہے، کوئی باجری کی روٹی کھا رہا ہے. اب باجری کا روٹی والا جو ہے وہ تنور کی روٹی کھانے والے کو حقیر سمجھے، کیا کھا رہا ہے بولو، تو تیری باجری کھا، اس کو تنور کی کھان دے. تو باجری کھا، اس کو گیہوں کی کھان. تو ایک ظاہر دنیاوی امر ہے، کوئی بھی روٹی یہ بھی کھا سکتا، وہ بھی کھا سکتا. تو کوئی کر رہا ہے تو کرے، نہیں کر رہا ہے تو کرنے والے اس کو حقیر نہ سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ یہ دو ہے ملک سے محبت نہیں. ملک سے محبت کی تمام انسانوں کو سامنے رکھ کر بات، ملک سے محبت کے ثبوت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ملک میں امن و امان کو اپنی ذات سے قائم رکھیں اور قائم رکھنے کی فکر کریں. اس سے بڑی دیش بھکتی نہیں ہو سکتی. ایک طرف میں دکھلاوے کے واسطے سلامی دوں، جھنڈے کے سامنے جھک جاؤ، 15 اگست کو جو ہے بڑے کلے دنکے کر کر اور بڑے شور مچا کر جو ہے میں دیش کی کیا کروں، دیش بھکتی بتاؤں، اور دیش کے قانون کو توڑ کر رشوت کھاؤں، رشوت لوں، دیش کے اندر امن و امان کو خراب کرنے کے لیے ہندو مسلم کے دنگے کراؤں، دیش کے اندر جو ہے بد امنی کو پھیلانے کے لیے ریپسٹ کا ساتھ دوں، دیش کے اندر جو ہے بے امنی کو پھیلانے، امن کو ختم کرنے کے لیے، دنگے بھڑکانے کے لیے اور اپنی ووٹ بینک بنانے کے لیے جو ہے غریبوں پہ ظلم کروں اور نیچی نسل والے اور اونچی نسل والوں کا فرق کروں اور مذہب کے درمیان ہندو مسلم کرا کر جو ہے جھگڑے کراؤں. ایک طرف 15 اگست کو جو ہے بڑے جھنڈے لہراؤں اور دوسری طرف یہ کروں، تو یہ 15 اگست کو جھنڈے لہرانا یہ جھوٹا ہے، یہ دیش بھکتی نہیں. دیش بھکتی تو یہ ہے کہ ہر حال میں امن و امان کو قائم رکھا جائے، امن و امان کو قائم. لہذا شرعی نقطۂ نظر سے اس کی گنجائش ہے، اس کو دنیا کا امر سمجھ کر کیا جائے. ہاں البتہ سجدہ کرنا، جھک جانا، دونوں ہاتھ جوڑ لینا یا اس کو عبادت سمجھنا، یہ سب کیا ہے، یہ ناجائز چیزیں ہوں گی. تو جس کے لیے ضروری ہے وہ کر سکتے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 15 اگست کے نام پہ پارٹی ہوتی ہے، پارٹی کے اندر مرد اور عورت کا جمع ہونا یہ ناجائز ہے شریعت میں. ایک دوسرا، پارٹی کے نام پہ شراب پینا یا دوسرے خرافات کرنا یہ سارے جو ہے ناجائز ہیں. یہ سارے چیزیں کیا ہے نا، تو یہ سارے کام ناجائز. آخر میں بس 5 منٹ کے اندر ایک حدیث کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیش کے بھکتی بتانے کے لیے اور دیش سے محبت بتانے کے لیے ایک من گھڑت حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ مشہور کیا ہوا ہے. ہر سال ایسے موقع پر وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی آتے رہتی ہے. وہ الفاظ کیا ہے، عربی کا جملہ ہے، اس کو حدیث بول کر مشہور کیا گیا، حب الوطنی نصف الایمان.
یا मिनल ईमान, इस हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि वतन से मोहब्बत करना ये क्या है, ये ईमान का हिस्सा है। और इसको हदीस बोलकर यानी अल्लाह के नबी का फरमान बोलकर बयान किया जाता है। तो याद रखो तमाम मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक है, अल्लामा सुय्युती, अल्लामा सगानी हो और जो है अल्लामा ताहिर पटनी हो और जितने भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, सब ने इस बात पर मुत्तफिक हो फैसला किया है कि यह हदीस मनगढ़ंत है, मौजू है, अल्लाह के नबी का फरमान नहीं है। ये हदीस नहीं है बल्कि किसी ने ये बात घड़ ली है। होता है ना, आदमी किसी चीज़ को समझाने के वास्ते बसा औकात ऐसा फ्लो के अंदर चला जाता है कि झूठ बात कह देता है। तो वैसी ये झूठी बात है, इसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई इसको हदीस बताकर पेश करता है तो इसका हदीस बताकर पेश करना ये नाजायज़ और हराम काम है। अगर इसके ऊपर इसको ज़िद है तो इसके ताल्लुक से हदीस के अंदर आया है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो बात मंसूब करे, यानी ये कहे कि अल्लाह के नबी ने कहा है और अल्लाह के नबी ने वो बात नहीं कही है, तो हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो झूठी हदीस बयान करें वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो झूठी हदीस को, मनगढ़ंत हदीस को बयान करना ये हराम है। लिहाजा ये हदीस जो है इसकी कोई हकीकत है नहीं। हाँ, ये बात इंसानियत के दायरे में आती है, ये बात इस्लाम के दायरे में आती है कि अल्लाह ने जिस ज़मीन को तुम्हारे कब्ज़े में किया है, अल्लाह ने जिस ज़मीन को तुम्हारे कंट्रोल में किया है, अल्लाह ने जिस सरज़मीन को तुम्हारे इस्तेमाल में दिया है, ये अल्लाह की नियामत है और अल्लाह की नियामत की शुक्रगुजारी होनी चाहिए। क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है लइन शकरतुम, अगर तुम नियामतों की कदरदानी करोगे। अब नियामतें आम हैं, चाहे वो ज़मीन की शक्लों में नियामत हो या खाने की शक्ल में नियामत हो, पैसे की शक्ल, मादी नियामतें हो या रूहानी नियामतें हो, हर नियामत की शुक्रगुजारी ये ज़रूरी है। और शुक्रगुजारी करेंगे अल्लाह जो है नियामतों में इजाफा करेगा, नाशुक्री करेंगे अल्लाह नियामतें सल्ब कर लेगा। तो ये सरजमीन की हिफाजत और इस सरजमीन की कदरदानी इस माना कर कि ये अल्लाह की एक नियामत है, ये ज़रूरी है। लेकिन यह हदीस जो है मनगढ़ंत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम उलमाए कराम के और मुसलमानों की कुर्बानियों को कबूल करें जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने में जद्दोजहद की है। अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे और वो दुश्मन जो मुसलमानों की तारीख को बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है खुद जो है हमारी तरफ से जो है उनका जो है मुकाबिल हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।